السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد جاوید شادی کے چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی خوشیاں ہمارے زندگی میں بار بار عطا فرمائے ہم سب کے، اور میں اپنے جانب سے تمام اہل اسلام کے تمام لوگوں کو عید کی مبارک بہت ساری ڈھیر ساری خوشیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں ایسی بار بار خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید ہم کیوں مناتے ہیں، عید کے معنی کیا ہے اور عید کا مقصد کیا ہے۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، عید کیوں مناتے ہیں؟ عید کے پیچھے ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، روزوں کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں اور دیگر صدقہ خیرات کی شکل میں، تو اللہ رب العالمین ہم کو ایک خوشی عطا فرماتے ہیں، اور وہ خوشی عید کا دن۔ اس لیے یہ جو نعمتیں ہمیں ملی، روزے کی نعمت، شب قدر کی نعمت، قرآن کریم کی تلاوت کی نعمت، صدقہ خیرات کی نعمت، تو شکرانے کے طور پہ آج ہم سب 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ یہ شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری قیمتی یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عید اس لیے ہم لوگ خوشی مناتے، اللہ رب نے تحفہ دیا۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو آپ دیکھیں لوگوں کو، بہت سارے لوگ وہاں جو ہے اپنے سال میں 2 دن جو ہے خوشی کا منایا کرتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، لہو لعب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 2 دن اپنی خوشیوں کے لیے کیوں مناتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے اسی طرح خوشی مناتے آئے، خوشی منا رہے ہیں۔ مطلب کوئی مقصد، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بس خوشی منا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر متبادل، اس سے اچھا الٹرنیٹ اللہ نے آپ کو دو خوشیاں دی ہیں، ایک عید الفطر کی شکل میں اور ایک عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ تو ایک وہ دوسری چیز کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہیں، عید کے معنی آتے خوشی، فطرہ کے معنی آتے فطرہ، یعنی جو روزے کی فطرہ ہم نکالتے روزے کا، اس کے معنی یعنی اس سے غربا مساکین کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا، دوبالا ہو جاتا۔ عید الفطر اس مناسبت سے بھی کہتے ہیں۔ عید کے معنی آتے پلٹنا، عاد یعود کے معنی لوٹنا۔ ہر سال چونکہ یہ عید پلٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کو عید بھی کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے بتا دیا کہ عید کیوں مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے۔ عید کے معنی کیا ہے، عید کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، آج کا دن جو ہے بڑا خوشیوں کا دن ہوتا ہے، لیکن اسلام نے خوشی منانے کے لیے اور اپنی خوشی کو لوگوں کے درمیان سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے۔ عام طور پہ آج کے دن بہت سارے نوجوان، چونکہ آج کے دن ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن، عید والے دن اکثر و بیشتر جو ہے فلم ریلیز ہوتی ہے، تو ہم میں سے اکثر نوجوان اپنا وقت فلم میں جا کر خوشی مناتے ہیں۔ وہ سوچتے یہی خوشی ہے۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا تھا آج انعام ملنے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رویا کرتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، بہت روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں تجھے نہیں معلوم، آج بہت سارے لوگوں کے لیے تو عید کا دن ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے وعید کا دن ہے۔ نہ جانے آج کا دن ہمارے لیے عید کا ہے یا وعید کا ہے۔ اگر جس نے رمضان کو اچھے سے گزارا ہو ان کی تو عید ہے، لیکن جن لوگوں رمضان کی قدر و قیمت نہ کی ہو ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ اور اچھے کپڑے پہننے، اچھے خوشبو لگانے اور اچھے طریقے سے بننے سنور کر عیدگاہ میں جانے کا نام عید نہیں ہے۔ عید ان لوگوں کی خوشی اصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کو، ان کے مہینے کو آداب و شرائط کے ساتھ گزارو، یہ عید تو اصل ان کی خوشی ہے، اور حقیقی خوشی تو ان کو ملتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام خوشی تھوڑی نہیں ہے۔ رمضان بھر نہ مسجد سے دور رہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کیے، نہ ذکر اذکار کیے، اور اچھے کپڑے پہن کے عیدگاہ چلے جائیے، ان کی خوشی تھوڑی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو عیدگاہ آنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا لوگ عید کی عیدگاہ تک نہ آئے جو رمضان کی قدر و قیمت نہ کی ہو۔ عید الفطر کے دن یہ ہے، اسلام نے خوشی منانے کی اجازت دی ہے، لیکن دائرہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات کو جب کہیں جاتے تو لے کے جائے۔ بعض مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ تیر اندازی کبھی دکھائے ہیں، کبھی اس طریقے سے اور
شہر و تفریح کے بارے میں روایتیں آتی ہیں، لیکن دائرے کے اندر رہ کر آپ گھومنے جائیے، رشتہ داروں کے پاس جائیے، لیکن کوئی ایسا غلط کام مت کریے جو اسلام سے ہٹ کے، جو اسلام کے شبیہ کو بدنام کرے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ الاعمال بالخواتم، اصل اعتبار خاتمے کو ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان بھر محنت کی، مشقت کی، روزہ رکھا اور قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی، بہت اہتمام کیا، لیکن آخری دن جب انعام ملنے کا وقت آیا، رزلٹ ملنے کا وقت آیا، آپ کھیل رہے ہیں، لہو لعب میں ہیں، فلم ہال میں ہیں۔ فرشتے اس وقت آئیں گے تو یہ رپورٹ لگائیں گے کہ فلاں بندے کو میں نے فلم ہال میں پایا تھا۔ آپ کا جو محنت مشقت آج کے دن بہت اہمیت اس لیے ہے کہ آپ مسجدوں سے دور، جس طریقے سے رمضان میں آپ نے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ رکھا تھا، جڑے رہیے، عبادت کرتے رہیے۔ اور خوشی منی کس نے منع کیا؟ یہ خوشی منائیے، دوسروں سے، ایک دوسرے سے ملیے۔ عید کا پیغام تو یہی نا کہ اخوت و محبت، ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے مبارکباد دیتے ہیں۔ جو بھی گلے شکوے ختم کیجیے، خوشی منائیے، ملیے ایک دوسرے رشتہ داروں کے پاس جائیے، بڑا حق ہے۔ لیکن غیر شرعی کام مت کریے عید کے دن، کوئی ایسا غیر شرعی کام مت کریے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہ ہو جائے۔ عید کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، آپس میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں اخوت و محبت، بھائی چارہ، یہی سب سے بڑا پیغام اللہ رب العالمین دیا ہے۔ اس لیے جو بھی گلے شکوے ہیں ختم کر دیں، آپس میں مل کے رہیے، اتحاد کے ساتھ رہیے۔ اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے، آپ اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو امت پہ اتنی بڑی آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ اتحاد کے ساتھ رہیے اور عید الفطر کو خوشی منائیے، لیکن ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر، شریعت کے حدود کے اندر، شریعت کے حدود کے باہر مت جائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عید سعید کا دن خوشی اور مسرت کا دن بنائیں۔ آنے والے سال کو اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور تمام اہل اسلام کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔